اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان۔ ناظرین اکرام، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا سراقہ بن مالک کے واقعے کو۔ آج ہم اسی واقعے کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتے ہیں کہ سراقہ بن مالک کی واپسی کس طرح ہوتی ہے اور کسرا کے کنگن کا کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے، امن نامہ جو تحریر کیا گیا وہ کیوں کی تحریر کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا لاجک تھی۔ تو ناظرین اکرام، سراقہ بن مالک کے ساتھ جو کچھ ہوا، سراقہ بن مالک کی اندر کی دنیا جو ہے وہ چینج ہو چکی تھی، اندر انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ بیسیکلی ایک لالچ کی خاطر جو ہے وہ اس ہجرت مدینہ، اس قافلے کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا تھا، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو اپنے ساتھ جو معجزات ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سراقہ بن مالک اندر کی دنیا چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی اسنا میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ تمام تر سینیریو ہو رہا تھا تو سراقہ بن مالک بار بار اس ہجرت مدینہ کے قافلے کو آواز دے رہا تھا، پکار رہا تھا۔ تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور واپس لوٹ جاؤ۔ یہاں تک ہم نے اس واقعے کو ڈسکس کیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، آگے جو ہے نا وہ ایک امن نامہ تحریر ہوتا ہے۔ وہ امن نامہ کیا ہے؟ سراقہ بن مالک کے سامنے جو ہے وہ ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ سراقہ بن مالک کی اندر کی دنیا چینج ہو چکی تھی، ٹوٹلی چینج ہو چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اندر جو ہے وہ ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور اسی اسنا میں سراقہ بن مالک نے کہا کہ کیوں نہ ایک امن نامہ تحریر کروا لیا جائے کہ کل کو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے تو یہ امن نامہ میرے پاس ہوگا۔ وہ ایک تحریر جو ہے وہ لکھوانا چاہتے تھے کیونکہ یہ تو چینج ہو چکے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے اس اصرار پر جو ایک تحریر نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر نامہ حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فہیرہ کو کہا کہ ایک تحریر نامہ لکھ دیا جائے۔ تو ایک تحریر نامہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب سراقہ بن مالک واپس لوٹنے لگتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا دیتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی، تیرا کیا مقام ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ دعا دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ناظرین اکرام، کسرا کے کنگن کیا واقعی جو ہے وہ سراقہ بن مالک کو پہنائے گئے، اس کے بارے میں بھی آج تھوڑا سا ڈسکس کرتے۔ تو ناظرین اکرام، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کا دور خلافت تھا، ان کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو کسرا بن ہرمز جو اس وقت کا بادشاہ تھا ایران کا، اس کا تاج، اس کے سونے کے کنگن اور تمام تر جو مال غنیمت تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اب جو کنگن تھے جس کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو دعا دے کر بھیجا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ تو اس تاریخی موقع پر جب سراقہ بن مالک کو یہ کنگن پہنائے جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک نے کہا کہ تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں کہ جس نے ایک بادشاہ سے، ایک فرعون سے جو ہے وہ کنگن چھین کر مجھے پہنائے۔ یعنی کہ ایران کا جو بادشاہ تھا، کسرا کا جو بادشاہ تھا ہرمز، اس سے وہ کنگن چھین کر سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ تو ناظرین، سراقہ بن مالک جب واپس لوٹتے ہیں تو واپسی پر ہر تعاقب کرنے والے کو روکتے ہیں۔ ان کے اندر کی دنیا چینج ہو چکی ہے۔ اپنے ساتھ تمام تر معجزات ہوتے ہوئے جب دیکھیں تو ان کا اندر چینج ہو چکا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو شخص بھی اس قافلے کا تعاقب کے لیے نکلتا تو سراقہ بن مالک اس کو روکتا۔ رستے میں کئی لوگوں کو روکا اور لوگوں کو روک کر کہتا کہ میں وہ دور تک ہو کر آیا ہوں، مجھے کہیں نہیں نظر آئے۔ تو جب یہ الفاظ سراقہ بن مالک کہتا تو لوگوں کے حوصلے جو وہیں پر پست ہو جاتے، وہ وہیں پر رک جاتے۔ تو یہ اگین ایک ناکامی تھی
ایک اگین ہرڈل بنے۔ سراقہ بن مالک جو ہے وہ کفار کے لیے، اور کفار کو ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سراقہ بن مالک مکمل چینج ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سراقہ بن مالک کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہجرت مدینہ کے قافلے کے ساتھ، جو اس نے اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا، یہ تمام تر کہانی، یہ تمام تر قصہ انہوں نے تب سنایا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کا یہ قافلہ بحفاظت مدینے پہنچ گیا۔ جب سراقہ بن مالک کو یہ گمان ہو گیا کہ اب وہ مدینے بحفاظت پہنچ چکے ہیں، تب سراقہ بن مالک نے اپنی آپ بیتی سنانی شروع کی۔ اب جب سراقہ بن مالک اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں، یار دیکھیں، میں قریب جاتا تھا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا تھا، میں جو تیر نکالتا تھا وہ تیر ٹوٹا ہوا نکلتا تھا، اگین اتنی کوشش کے باوجود میں کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ اس قافلے کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور وہ حفاظت عام حفاظت نہیں ہے، چونکہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور اب تک ہجرت مدینہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور، تمام تر سینیریو دیکھ چکے ہیں۔ اب جب سراقہ بن مالک لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ڈسکس کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا، تو لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف لوٹنا شروع ہو گئے۔ لوگ چوک در چوک سراقہ بن مالک کی بات سنتے اور نرم گوشہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تمام تر سینیریو دیکھا ابو جہل نے، کفار نے، مشرکین نے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے پہنچ گئے، لیکن سراقہ بن مالک کے پاس جو ہے وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی نظر میں یہاں پر ایک عجیب قسم کا منظر تھا۔ تو کیا ہوا؟ تو وہ سراقہ بن مالک کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے تھے۔ سراقہ بن مالک خود ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اب سراقہ بن مالک کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ یہ سردار ہے، یہ تو قبائلوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، اس طرح تو اسلام کو ہم نہیں مٹا سکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بجائے کہ لڑنے کے ایک مکالمے سے شروع کیا، پیار سے سمجھانا شروع کیا۔ ابو جہل نے جو ہے وہ ایک خط تحریر کیا سراقہ بن مالک کو کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اب سراقہ بن مالک کیوں باز آتے ہیں، کیوں رکتے؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے۔ اب آگے جو ہے وہ ہم ابو جہل کا اور سراقہ بن مالک کا مکالمہ دیکھیں گے، چونکہ اس وقت شعر و شاعری کے ذریعے جو ہے وہ عربیوں کو، مکہ کے قریش کے لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا، شعر و شاعری کے ذریعے۔ اب شعر و شاعری کے ذریعے سراقہ بن مالک اور ابو جہل کا کیا مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ مکالمہ بڑا دلچسپ تھا، یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مکالمہ، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔